بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ دوستو، ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں ایک بحث کا ایشو بنا ہوا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، ہندوستان، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن ممالک اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی میں کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہ ارطغرل غازی ہے؟ دوستو، موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کیا جس کا نام دریلس ارطغرل تھا۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ 5 سیزن پر بنا ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہے اور ہر ایپیسوڈ کا ڈیوریشن ٹوٹل 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے اور 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً اب تک اس ڈرامے کی سٹوری سے واقف ہوگے۔ ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ خیر دوستو، یہ تو تھی تھوڑی سی تفسیر اس ڈرامے کی۔ اب آئے ہم اللہ کی مدد اور نصرت سے حقیقت میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھا، تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے؟ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر کنٹروورسی کی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ارطغرل ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت سے بے حد الگ ہے۔ کہیں یورپین اور امریکن ہسٹورینز نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ آگے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سچائی کیا ہے۔ دوستو، ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، لیکن جو بھی تذکرہ ہے وہ ڈرامے کے کردار سے کافی سملر ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو بھی دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر کھرا اترتا ہے، اور اس وقت کے شاید یہی حالات ہوتے ہوگے جیسے ڈرامے میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوستو، ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر اور ایماندار سپاہی تھے۔ دوستو، مولانا شاہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتابی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 سپاہیوں کے ساتھ انطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست کھاتی فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے ان کا ساتھ صرف اپنی فطرت کی وجہ سے دیا، کیونکہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولیوں کی فوج تھی۔ سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر اپنی ریاست ارطغرل کو دے دی اور انہیں اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ کچھ ہسٹورینز یہ حوالہ دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کائی سے تھا اور ان کا خاندان اس کا سردار تھا۔ ارطغرل کی شادی ایک شہزادی حلیمہ سے ہوئی۔
جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے عطا فرمائے۔ دوستو، جب سلجوق سلطان نے انہیں علاقہ دیا، اس کے ساتھ ہی ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو بھی فتح کر کے سلطنت میں شامل کر لے۔ ارطغرل نے کچھ وقت میں ہی اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار مان لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتے رہے اور ان کے طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ 1280 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ شہر سووت میں ارطغرل نام کی مسجد ہے اور ان کا مزار ہے۔ دوستو، ان کے انتقال کے بعد ان کا جانشین ان کا بیٹا عثمان غازی بنا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ انہوں نے بھی فتحت کا سلسلہ قائم رکھا۔ سن 1299 میں سلجوق سلطنت ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنی تمام علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 اسکوائر کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ یہ سلطنت 623 سال تک قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ خیر دوستو، ہم ایسے ڈرامے کی ضرورت تھی جس میں ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں بتایا جائے۔ دوستو، اسلام کے یہ عظیم لوگ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے۔ انہی عظمت کی داستانوں کو نوجوانوں تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش اس ڈرامے میں کی گئی ہے۔ دوستو، مغربی پروپیگنڈا کو دیکھتے ہوئے میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا، تب تک شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔